बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमद व यंबगhi लहु अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والرضا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوث خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ومن يهد الله فهو المهتد. इस आयत से ताल्लुक क्या है देखा हमने, उससे अगला आयत क्या था? قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. बात हो रही थी, ये लोग मुतालबा कर रहे थे हम फरिश्ते को रसूल देखना चाहते। अल्लाह ताला कहता है मैं तो नहीं दूंगा आपको, फरिश्ता नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या देना है आपको। रसूल को भेज देते हैं, मकसद क्या है? हिदायत देने के लिए। जब तुम रसूल को नहीं मान रहे हो बशर होने की वजह से, हिदायत नहीं मिलेगी और मिलना भी नहीं। इस हाल में हिदायत अल्लाह को देगा नहीं, अल्लाह आपको हिदायत देगा नहीं। इसलिए कहा वमन यहदिल्लाह, क्योंकि बात हो रही रसूलों की दावत तबलीग की बात। अब जो दाई को नहीं सुन रहा है, रसूल की रिसालत को कबूल नहीं कर रहा, सिर्फ बशर होने की वजह से, तुम हिदायत कहाँ मिलेगा? तो माकूल ही वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देगा वही हिदायत। ये कौन सी हिदायत की बात कर रहा है?
میں بتایا تھا ہدایت کتنا قسم؟ 2 قسم. ایک ہدایت جو ہر رسول، ہر داعی، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فرد ہدایت دینے کی قابل ہے. ہدایت کے مطلب رہنمائی، راستہ دکھانا. آپ جب کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں دین کے طرف، آپ اس کو راستہ دکھا رہے ہیں. یہ ہدایت رسول کے ہاتھ میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بھی ہے، اس سے پہلے امتوں کے لیے نہیں کیا. اور ایک ہدایت، اس ہدایت کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں. دوسرے آیات اس کے مقابلے کیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اب ایک ہدایت نفی کر رہا رسول سے اور ایک ہدایت ثابت کر رہا. واضح ہو گیا جو نفی کر رہا وہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد آپ کو ایمان پر قائم رکھنا، مدد کرنا، اعانت کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، رسول کا کام نہیں. تو واضح ہو گیا ایک ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور ایک ہدایت سب کے اختیار میں ہے. آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو قائم کر رہا، کیا کر رہے ہیں؟ تو ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، راستہ دکھا رہا، جنت کا راستہ دکھا رہا. یہاں من یہد اللہ فہو المہتد، یہاں کون سی ہدایت کی بات ہو رہی اس آیات میں؟ جو اللہ کے اختیار میں ہے. ومن یضلل، اس میں ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ چوائس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں کہ ہم یہ والا راستہ اختیار کریں یا یہ والا راستہ اختیار کریں، وہ اسی کتاب ہے یا اس کی چوائس اپنی جگہ موجود ہے؟ نہیں، اس کی اپنی جگہ موجود ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک، وہ ہدیناہم النجدین، ہم رسول بھیجنے کے مقصد آپ کو راستہ، دونوں راستہ دکھائے. ہدیناہم، ہدایت دکھایا، کیا؟ نجدین. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نفس، ہم نے سب کی نفس برابر کر دی، کسی نے اس کو تزکیہ کی طرف لے کے آ گیا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، اللہ نے الہام دیا اس کی اچھائی بھی برائی بھی. فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زکاها، اب جس نے تزکیہ کی طرف لے گیا، اچھائی کی طرف لے گیا، ایمان کی طرف لے گیا، یہ فلاح پا گیا. وقد خاب من دسا، واضح ہو گیا. یہ وہ ہدایت نہیں جو انسان خود اختیار کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہو رہا؟ نہیں، ٹکراؤ کیوں نہیں؟ جو اختیار دیا اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کر رہا. آپ کو عقل دی، شعور دی، بصیرت عطا فرمایا، نظر عطا فرمایا، دیکھو، پڑھو، سنو، سمجھ میں آگے قبول کرو. جب قبول کر لیا پھر اس ہدایت میں آگے جو اللہ کے اختیار میں ہے. جب بندہ خوشی سے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا اب میرا کام ہے تمہارے ترتیب میں کیا آگے؟ سماع آگے ہے، دیکھنا سماع کے بعد ہے، قلب، فکر آخر میں ہے. ہر جگہ قرآن میں یہی ترتیب ہے. ٹھیک، سم بکم عمی، وہاں بھی یہی ترتیب ہے. ٹھیک، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک. ہر آیات ترتیب میں سم آگے، بہرا آگے، ٹھیک ہے، گنگا بعد میں. اس آیات میں ترتیب کے خلاف آ گیا، اندھے کو آگے لیا. کبھی سوچا ہزاروں مفسرین یہ
آیات پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ اللہ سارا آیات جو ہے اس سے مختلف کیوں؟ اب سن، یہاں حشر کی بات ہو رہی، نحشرهم یوم القیامہ علی وجوہہم عمیا، سب سے پہلے وہ اندر اٹھایا گیا، ٹھیک ہے، گنگا بہرا، یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، جب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے وہ کم از کم آس پاس جو ہے اس سے تو سوال کریں گے یہ کیا ہو رہا، کیا پریشانی، کیا مصیبت ہے، کچھ کیا ہے، بولنے کی کوشش کرے گا، گنگا آ گیا، ٹھیک۔ اب جب وہ سوال کریں گے، سوال تو کر ہی نہیں سکتے، جب گنگا ہے کیا سوال، جب سوال کریں گے جس سے سوال کر رہا ہے اس سے جواب سننے کے لیے انتظار کریں گے، جو جواب بھی بہرا بھی ہے، تو ترتیب بالکل صحیح ہے نہیں ہے، واضح نہیں ہو رہی بات، سوال کیسے کرے گا، نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا نا سوال، یہ ایک افتراضی اندر اٹھایا، جب اندر اٹھایا اب وہ سوال کرنے کی کوشش کرے گا، سوال بھی نہیں کر سکے، گنگا ہے، اگر سوال کر بھی لیا جواب بھی سن نہیں سکے گا کیونکہ بہرا ہے، ماننا پڑے گا قرآن اللہ کا کلام ہے، کہاں کون سی لفظ کون سا حرف استعمال کرنا، دنیا کے سارے بلاغا فصحاء شعراء سب مل کے بھی اس طرح وزن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، ان کی جو عذاب ہے وہ وہیں شروع ہو گیا، یہاں سے اٹھایا جائے، یہاں سے شروع ہو گیا، لیکن یہ ابتدا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا شروع میں اذیت دینے کے لیے تم اس محشر کو انکار کرتے تھے، مت دیکھو تاکہ تمہارا انکار پر تم مطمئن ہو، مت دیکھو، کس قدر پریشانی، تو محشر ہے خود ہی پریشانی، اوپر سے اندھا بھی ہے، گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، کم پریشانی ہے، بعد میں جا کے یہ سب کھول دے گا، دلیل کیا ہے، یوم یری المجرمون النار، اس کا مطلب دوزخ دیکھ رہا ہے، ٹھیک، جو فبصرک اليوم حدید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، تم ان سب چیزوں سے غافل تھا، آج تیرے پردہ کھول دے، اب اندھا ہونے کے بعد جب پردہ کھول دے گا ایک عجیب دوزخ دیکھیں گے، تو واضح ہوگا اگر کسی نے کہا یہ آیات کہتے ہم اندھا اٹھائیں گے، دوسری آیات کہتے ہیں جہنم دیکھیں گے، تو تضاد ہو گیا، ہم کہیں گے تضاد نہیں ہے، آپ کو ماننا پڑے گا محشر سے اٹھانے کی دو راستہ ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ علی اصناف ثلاثہ، تین اقسام ہوں گے، ایک قسم لوگ سواری میں ہوں گے، کیا خوش نصیبی ہے، اور ایک قسم کے لوگ چل رہے ہوں گے پیدل، اور تیسری قسم جو اندھا اور گونگا، ٹھیک ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں دیکھ لیں وہ گیس کی بو آ رہی عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، مَأْوَاهُمْ کا مطلب ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ مسکن کہاں ہے، جہنم کس کو کہتے ہیں، جہنم، ٹھیک، کلما خبت، خبت کا مطلب ٹھنڈا ہو گیا، ترجمہ کیا ہے، مانند پڑ گیا، مانند
ٹھنڈا ہو گیا. مجھے اردو میں نہیں پتا کیا کہ اس لیے میں نے ٹھنڈا کہا. مان پڑ مان یہی مطلب وہی مان پڑ کم. اگر گرمی ذرا کم ہو گیا یا بجھ گیا میں دوبارہ برکھاؤں گا. یہی ہے شاعر جتنا ہو شاعر. اب سوال اس کو عذاب دینے کے لیے تو آگ میں ڈال دیا تو پھر ٹھنڈا کیوں کرنا اس کو؟ ٹھنڈا کرنا یا بجھ جانا مطلب کچھ راحت مل رہا کچھ سکون مل رہا. ایسا کیوں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اے اللہ تم نے یہ جہنم تیار کیا ایسے نافرمان کافر مشرک ظالم لوگوں کو سزا دینے کے لیے ٹھنڈا کیوں کر رہا ہے؟ مان کے کیوں کر رہا؟ غور کیا؟ وہ ٹھنڈا کرنا بھی ایک الگ عذاب ہے. کس طرح؟ آپ جس ماحول میں ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں. مثال رمضان شریف پہلے دن جب روزہ رکھتے ہیں کچھ پریشانی ہوتی ہے, تو پیاس سب کچھ محسوس, تھکاوٹ 2-4 دن گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالکل عادی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے. اللہ کے رسول نے کہا ان احب الصیام عند اللہ, اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ بہت پسند ہے صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما, کیونکہ عادت سے ہٹ گیا. تو یہاں جس ماحول میں بہت فل گرمی میں ایسی نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, تھوڑی سی گرمی اس کے بعد عادی ہو گیا, شروع کی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں جب یہ لوگ جہنم میں چلتے چلتے اس کے عادی ہو رہے تھے, اللہ تعالیٰ اچانک آپ کو ٹھنڈا کرتے عادت سے ہٹانے کے لیے. جب ٹھنڈا کرنے کا بل ممکن ہے وہ بھی بڑا خوش ہوگا, ہم سے عذاب ٹل گیا ہوگا. اب بڑے خوش ہیں. اب خوشی میں جب پریشانی آتی ہے تو بھیانک ہوتا. ٹھیک ہے, اب جب وہ خوش ہو ہم سے عذاب ٹل گیا, اچانک برکھا دیا, آپ کو تیز کر دیا, تو یہ ٹھنڈا کرنا بھی عذاب نہیں ہو جی, لیکن سوچنا چاہیے کہ بلکہ عذاب یہاں زیادہ ہوگا. اس لیے کہا وہ سورہ نساء میں کیا پڑھتے ہیں, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. نضج جب پک جاتی ہے اس کے کھال جل کے کھوئلہ بن جاتا ہے. بدلناہم جلودا غیرہا, ایک نیا جلد کھال میں تیار کر کے دو کر لیذوقوا العذاب. کیوں بھائی انسان کو کیا کہیں گے, سینسیشن احساس اس کال میں جب کوئی آتے ہیں نا, اس کال کی وجہ سے کال اگر نہیں ہو تو آپ کو درد محسوس نہیں ہو. اس کی دلیل مثال جب سوئی لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جب تک کال سے گزر رہا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اندر جب گوشت میں جاتے ہیں پھر محسوس نہیں. اس کا مطلب اس کال کا وظیفہ کام کہ آپ کو احساس دلانے کے لیے پریشانی ہو یا خوشی کی ہو. ٹھیک ہے, تو جب کھال میں دھیان ہے وہ دماغ کو دے رہا ہے اشارہ. تو اہل جہنم جب اس کی کھال پک ہے, کھالے ہو گئے, اس کا مطلب وہ احساس جو دلانا وہ ختم ہو گیا, اس لیے نیا جلد بنا کر دیتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو جائے. کلما نضجت جلودہم, یہاں بھی یہی بات ہے, کلما خبت زدناہم سعیرا. یہ کیوں ذالک اشارہ کس طرف ہے؟
اس صورتحال کی صورت یہ بھی اصول پہ اس کی جزا ہے، سزا ہے، کیونکہ اردو میں تو الگ الگ بات ہے، جزا نعمت میں خوشحال، سزا الٹا، عرب میں نہیں ہے، عربی الفاظ میں دونوں کو جزا کہتے ہیں، اولئک جزاؤہم جنات، اولئک جزاؤہم جہنم، دونوں کو جزا کہا۔ یہ ان کی یہ سزا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، اس لیے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا۔ میں پچھلے ہفتہ یہ آیا کیوں نہیں لینا چاہ رہا تھا، ٹائم دے گا۔ جزاؤہم جہنم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ہمارے آیات کو جھٹلایا۔ کون سی آیات؟ رسول کی رسالت، یہ خود آیات ہے، جب معجزہ دکھا رہے ہیں یہ آیات ہے، قرآن خود آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات، یہ سب دیکھ کے بھی تم پھر بھی نہیں مانتے کہ اس کا خالق ہے، یہ سب کو جھٹلا رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا وقالوا، اوپر سے کیا کہا؟ ارے چھوڑو تو ہمیں بیوقوف بنا ہوا، اذا متنا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، ہم وہ اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم قبر میں جب اتارتے ہیں، 1-2 سال کے بعد وہ قبر جب کشائی کرتے ہیں تو صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، اور کچھ سال چھوڑ تو وہ ہڈیاں بھی گل جائے گی، مٹی میں مٹی ہو گئی، وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا، عظام تو ہڈی، رفات کیا کہیں گے اردو میں؟ خاک۔ ہم کسی چیز کو جب پیستے ہیں چکی میں ڈال کے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رفات، پاؤڈر، کیا صحیح رہا ہے، باریک پاؤڈر۔ ایسا کنا عظاما ورفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، الف حمزہ استفہام ہے نا، استفہام انکاری ہے، انکار کر رہا ہے، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ انکار، اِذَا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، ہم دوبارہ ایک نیا مخلوق پیدا کر کے زندہ ہوں گے، ان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جاؤ یار، یہ عقل نہیں مانتی اس بات کو، تمہارا دین اور ایمان کب کہتے ہیں جو عقل مانتی ہے اس کو مانو۔ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے تم عقل استعمال کر کے اللہ کو پہچان لو، یہاں تمہارا کام ہے۔ جب اللہ کو پہچان لیا، پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ ایسی بات بتائیں گے جو آپ کا عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، پھر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ ہمارا عقل نہیں مانتی اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ جب اللہ کو مان لیا پھر آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا وہ حق ہے، یہی ایمان بالغیب بھی، ورنہ آپ مومن نہیں ہیں۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ انکار کیوں کرتے ہیں خلق؟ کیونکہ جو غیر مومن کافرین وہ کون سا اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو منمانی کرتے ہیں، اس میں بڑی مچھلی سے چھوٹی کو کھا لیتی ہے، یہ رواج آج بھی ہے، جو مرضی کرتے ہیں۔ اگر اس کا پھر زندہ دوبارہ اٹھ کر آنا بھی تو حساب کتاب بھی تو ہوگا، ہم جو منمانی کر رہے ہیں اس کی سزا بھی ملے گی، اس لیے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے اس کے بعد، جو مرضی ہے کرو، عیش کرو، تو کیا اندر سے وہ مطمئن ہوگا کہ کوئی حساب نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ اس کی انکار کرتے رہتے ہیں، کوئی زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا آمنا بیاواؤ. یہ حالی سوال ہے، نہیں دیکھتے ہیں. ایک آیت ہم پڑھتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمان زمین کی تخلیق تم سے زیادہ مشکل کام ہے. اکبر، اتنی سارے کائنات، آسمان کو گرنے سے سنبھال کے رکھ دیا، زمین کو گرنے سے سنبھال کے رکھ دیا، سمندر کو زمین کو ڈبانے سے روک لیا. یہ زیادہ مشکل کام ہے یا ایک انسان پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ اللہ خود کہہ رہا قرآن میں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. جب یہ بات اس لیے یہاں بھی کہتے ہیں اولم یرو، نہیں دیکھتے یہ لوگ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر. جب سے ہم ہوش والے آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ آسمان میں کوئی شگاف بھی پڑ گئے، چاند سورج سے ٹکرا گئے، حادثہ دیکھا ہے. یہ نظام ترتیب چلانے والا کون؟ تم لوگ جو انکار کر رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، یہی نہیں دیکھ رہا ہے کس نظام سے میں چلا رہا ہوں. جس اللہ نے خلق سماوات والارض، آسمان زمین کو پیدا کیا، وہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، تم جیسا اور مخلوق پیدا نہیں کر سکتا ہے. کیا مثلہم سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی قیامت کے دن آپ نہیں اٹھیں گے، آپ کے ہم شکل اٹھایا جائے گا، یہ سمجھے گی اس آیت سے.